میری تعلیمات ہیں دادا حضور کی زیر نگرانی. مجھے بڑا یاد ہے جب ہم آتے تھے تو دادا حضور راستے میں سے جتنے کانٹے ہوتے تھے ان کو ہمیں ہاتھ سے ہم سے پرے دور کرواتے تھے، اور بھی بڑے پازیٹیو کام دادا حضور کرواتے تھے. تو بعد میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بیسکلی یہ کام کیوں کیے جاتے ہیں. ہم جو اسفل سافلین ہو چکے ہیں، ہمیں اس واپس پوزیشن میں جانے کے لیے اپنے نامہ مال میں، اپنے کھاتے میں ایسی پوزیشن برقرار رکھنی پڑتی ہے کہ جو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہو. صبح جو آپ کی انرجی کی موومنٹ آؤٹر تھیں وہ پازیٹیو ہیں، جو آپ کی انرجی کی موومنٹس انر آئی ہیں وہ غلط ہیں. غلط سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک سلسلہ کی اس طریقے سے خدمت نہیں کی جس طریقے سے اس کو کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے تھی. اور آپ کا جو شعوری لیول ہے اس نے اس کو ریورس کر دیا، اس انرجی کو، جو کہ مناسب نہیں ہے. شاید آپ کو میری بات عجیب سی لگے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ عرفان خودی والے خود میں ایک کنگ ہوتے ہیں. انہیں پرابلم کہاں آتا ہے جب وہ کسی تشریحی نظام میں آ جاتے ہیں. ریورس یعنی ایک تکوینی نظام کی جو سیٹ چھوڑ کر تشریحی نظام میں جب آتے ہیں یا دونوں سیٹیں پاس رکھ کر کام کرتے ہیں، اس وقت انہیں کافی پرابلم آتا ہے. اور ہم لوگ شروع میں جو ہمارے پیٹرنز بنے ہوتے ہیں، ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، ہم ان سے اتنا چمٹے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے ہم وہ گرپ جو ہے نا وہ چھوٹتی ہے. اس لحاظ سے میں سمجھنے کی خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہمارے لیے ہمارے دادا حضور کی جو شخصیت تھی یا ان کے جو فرمان تھے وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے تھے. ہم یہ چیز نہیں دیکھتے تھے. فار ایگزامپل دادا حضور نے اگر بارش ہے اور کیچڑ ہے، دادا حضور نے کوئی کہا فلاں چیز لاؤ، تو ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ باہر کیچڑ ہے نہیں ہے، بس ہم کر گزرتے تھے. دادا حضور نے کچھ زمین وغیرہ کاشت کی ہوتی تھی تو جو کام کہتے تھے اس میں ہم کر دیتے تھے. روحانی بندے ہمیشہ پازیٹیو کام کرواتے ہیں، صحیح روحانی بندے ہوں، کوئی جاہل نہ ہو. جاہل ہوں تو الگ بات ہوتی ہے. روحانی بندے کبھی بھی کوئی نیگیٹو کام نہیں کرواتے، وہ ہمیشہ پازیٹیو کام کرواتے ہیں. ابھی جو ہمیں سچویشن بعض دفعہ لگتی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں چلو دن گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گال نہیں کرا پوچھ دینے پہ، کوئی بات نہیں. یا میرے ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے ایک میسج کیا اور اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا. یہ بیسکلی روحانیت میں ٹیچر کی توہین کے مترادف ہوتا ہے. اور ٹیچر کی توہین سلسلے میں جو ہوتی ہے وہ ٹیچر کی نہیں ہوتی ہے، وہ سلسلہ کی ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو ایک خود میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ٹیچر جو وہ امرت لے کر بیٹھا ہوتا ہے یا جو وہ علم لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس کا کمپیئر نہیں کر سکتی. یا آپ نے کتابوں میں دیکھا ہے وہ ایک نظر سے ایسے کر دیا، ایک نظر سے ویسے کر دیا، تو اتنے مرید ہو گئے ہیں تو ایک نظروں سے ہوئے تو کوئی نہیں کہ بن گئے سارے کے سارے. کچھ لوگ ہماری باتوں پہ غصہ بھی کر جاتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. عرفان خودی جو آج تک آیا ہے وہ میکسیمم کسی نے ایک کو دیا، کسی نے دو کو دے دیا، بس دیٹس آل. اور یہی سپریم شعور ہے کریٹڈ شعوروں میں. کچھ لوگ کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے، نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بھی ہمارا ایسا موڈ نہیں ہے اور ہم اسی پوزیشن میں نہیں ہیں. اگر نا آپ نے کچھ دن پہلے وہ کتاب دیکھی ہوگی، اس میں کتنی بڑی شخصیت ہے جس کی طرف سے کتاب منسوب ہے، اور اس میں کیسی کیسی مسٹیکس ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو اپنی عقل یا وزڈم جو آپ کسی لو وائبریشن شعور میں لے کر آتے ہیں، اس وزڈم کو ٹیچر کی وزڈم میں ٹیون ہونا چاہیے. آپ کے شعور کو ٹیچر کے شعور میں ٹیون ہونا چاہیے. دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹیچر میسج کرتا ہے اور اس کا رپلائی نہیں آتا تو یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے.